إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختلف پہلو پر گفتگو جاری ہے۔ ان کا عقیدہ، ان کا اخلاق، اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج سے میرا ذہن ہے کہ صحابہ کرام کی عبادات کے متعلق گفتگو کی جائے، اور عبادات کے اندر پہلی عبادت نماز ہے، اور نماز ہی کے بارے سب سے پہلے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو سوال ہونا ہے وہ نماز کے متعلق ہونا ہے، اور باقی سوالات کی کامیابی کا انحصار اور دار و مدار بھی اس پہلے سوال کی کامیابی اور ناکامی پر ہو۔ اگر پہلے سوال میں بندہ ناکام ہو گئی ہے پھر ناکام ہی ہے، اگر پہلے سوال میں کامیاب ہو گئی ہے تو دوسرے سوالوں میں کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ نماز کے متعلق آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا ذوق، ان کا شوق، ان کا جذبہ اور ان کی فکر کا آپ اندازہ لگائیں۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما دخل وقت صلاۃ قط الا وانا اشتاق الیہا۔ آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے میرے دل میں نماز کی فکر پیدا نہ ہوئی ہو۔ آج ایک نمازی جو ہے اذان سن کر اس کے اندر فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنی۔ جو سست ہے اذان کے بعد بھی فکر نہیں ہوتی، اور وہ بدنصیب ہیں کہ حتیٰ کہ نماز کا وقت چلا جاتا ہے اور انہیں احساس تک نہیں رہتا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے دل میں نماز کی فکر اور احساس پیدا نہ ہوا۔ یعنی جس وقت نماز کا وقت ہوا اس سے پہلے میرے اندر فکر پیدا ہو چکی تھی کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، آج تک ہی۔ آگے فرماتے کہ ما اقیمت الصلاۃ منذ اسلمت الا وانا علی وضوء۔ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک مجھے یاد نہیں کہ نماز کا وقت ہوا ہو اور میں باوضو نہ ہوں۔ اندازہ لگائی، مجھے یاد ہی نہیں ہے کب سے، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں کہ نماز کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، نماز کے لیے ہماری تیاری کس طرح ہونی چاہیے۔ کہ آج تک مجھے یاد نہیں
کہ نماز کا وقت ہوا ہو اور میں بے وضو ہوں. اور وہ بڑی مشہور حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تفصیلی خواب ہے، امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس خواب کے اندر دو بزرگ شخصیتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ خواب بڑا معروف ہے. اس کا بیشتر حصہ صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے اپنا خواب سنایا. فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کے اندر میں نے جنت کی سیر کی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور فرماتے ہیں کہ جنت کی سیر کرتے ہوئے اتیت علی قصر من ذہب، میں ایک محل کے قریب سے گزرا جو پورا کا پورا سونے کا تھا. مسلمانوں، جس شخص کا آخرت پر یقین ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ ہے گھر، پورا محل ہے اور پورا سونے کا ہے. یہ قیمتی جنت ہے. دنیا کے اندر تو جب خواتین تقریبات سے واپس آتی ہیں تو تبصرہ ہوتا ہے، آج ہم نے فلاں عورت کو دیکھا، وہ تو سونے کے ساتھ لدی ہوئی تھی. کتنا؟ تقریباً 10 تولے سونا تھا. 10 تولے. ان تولوں کی شکل میں لدی ہوئی عورت کے بارے کس طرح تبصرہ ہے؟ یہ ہے جنت جس کا پورا محل سونے کا ہے. جنت بڑی قیمتی. اسلام فرمایا کرتے تھے وَلَا خِمَارُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جنت کا ایک دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی، پوری دنیا سے. فرمایا کہ اتیت علی قصر من ذہب، میں محل کے قریب سے گزرا جو پورا سونے کا تھا. میں نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ مجھے جواب دیا گیا کہ لرجل من العرب، یہ محل ایک عربی نوجوان کا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ انا عربی، میں بھی عربی ہوں. لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ پھر مجھے جواب ملا کہ لرجل من قریش، یہ محل اس عربی کا ہے جس کا تعلق خاندان قریش سے. میں نے کہا کہ انا قرشی لمن ھذا القصر، میں بھی قریشی ہوں. یہ گھر کس کا ہے؟ آگے سے جواب ہے لرجل من امت محمد، یہ اس قریشی کا ہے جس کا تعلق محمد کی امت کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ میں نے اب کہا کہ انا محمد لمن ھذا القصر، محمد میرا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محل کس کا ہے؟ اب جواب ملا لے عمر بن الخطاب، یہ محل عمر بن الخطاب کا ہے، سونے کا محل ہے. سیدنا عمر آگے آئے اور کہتے کہ اللہ کے رسول، میرا اللہ تعالیٰ گواہ ہے، آج تک دین اسلام کا کوئی ایک نقطہ بھی ایسا نہیں جو میں نے سنا ہو اور اس پر عمل نہ کیا ہو. یہ ہے دینداری، یہ ہے عبادت. کوئی ایک نقطہ نہیں ہے. آج ہم ضمیر میں جھانکے، جو کچھ میں کہتا ہوں میرا عمل ہے. آپ بھی ذرا سوچیں، جو کچھ آپ سنتے ہیں عمل ہے. بولنے کی ہماری رفتار کیا ہے اور عمل کی رفتار کیا ہے؟ اس وقت ہماری بولنے کی رفتار بڑی تیز ہے لیکن عمل کی رفتار بڑی سست ہے. اس کو تیز کریں، اتنا تیز بھی نہ کریں کہ بولنے سے آگے نکل جائے. قول اور فعل دونوں برابر.
قول بھی شریعت کے مطابق ہو اور فعل بھی شریعت کے مطابق ہو. قول آگے نکل گیا بربادی، اور قول سے اگر فعل آگے نکل گیا یہ بھی بربادی. اس فعل کا کوئی فائدہ نہیں جو شریعت کے مزاج کے خلاف. بتائیں یہ کیا احساس ہے؟ کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جو میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا ہو اور اس پر عمل نہ کیا ہو. اس کے فوراً بعد اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یا بلال، او بلال، ایک ہی خواب ہے. امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ ایک ہی خواب. یا بلال، او بلال، بما سبقت الى الجنت البارحہ. بلال، میں عمر کا گھر دیکھ کر جب آگے چلا، عمر کے گھر کو کراس کیا، آگے چلا. آگے کیا دیکھتا ہوں؟ آگے محسوس ہوا وہ مجھ سے آگے چل رہا ہے. نظر نہیں آ رہا لیکن چل رہا ہے، آہٹ ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ یہ کون چل رہا ہے؟ کس کی آواز ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ بلال کے جوتوں کی آواز ہے. بما سبقت الى الجنت البارحہ. اتنی ترقی کر لی، کیا جواب دیا؟ فرماتے اللہ کے رسول ما اذنت الا وصلیت رکعتین. ایک تو یہ ہے جب سے میں مؤذن لگا ہوں، جب سے مجھے یاد نہیں کبھی میں نے اذان دی ہو اور اذان کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھی ہو. چاہے مغرب کی اذان ہو چاہے عشاء کی اذان ہو، مجھے یاد نہیں کہ میں نے اذان دی ہو. ایک تو اذان آسان یہ بذات خود یہ قیمتی عمل ہے. اس کے بعد 2 رکعت پڑھی. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ وما اصابنی حدث الا توضأت عندہ. اللہ کے رسول آج تک مجھے یاد نہیں کہ کبھی میرا وضو ٹوٹا ہو اور فوراً میں نے وضو نہ کر لیا، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، ہر وقت باوضو رہتا. یہ ہے بلال، کیسا قیمتی عمل ہے، ہر وقت باوضو ہے. اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے وضو بھی کر لیتا ہوں اور 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیتا ہوں. 2 رکعت، یہ ہے نوافل کا اہتمام. قیس بن کعب کہتے ہیں کہ صبح کی نماز میں نے پڑھی، جس طرح ہر آدمی گھر چلا گیا میں بھی گھر چلا گیا. اس کے بعد جب میں اپنے کام کے لیے نکلا اور میرا گزر مسجد نبوی کے قریب سے ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ بلال مسجد میں بیٹھے ہوئے. اور میں نے وہی سے آواز دے کر کہا یا ابا عبداللہ ما یجلسکم. بلال خیریت تو ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہو؟ جی ہاں. کیا جواب دیا؟ انتظروا طلوع الشمس. میں سورج کے طلوع کی انتظار کر رہا ہوں کہ سورج نکلے، اشراق پڑھوں اور چلا جاؤں. بیٹھے ہوئے مسجد میں. کیا تعلق ہے، کیا عبادت ہے کہ مسجد میں سورج کے طلوع کی انتظار کر رہے ہیں. سورج طلوع ہو، سورج نکلے اور 2 رکعت پڑھو کم از کم اشراق کی اور پھر چلا جاؤ. یہ نماز کے ساتھ تعلق ہے. یہ ہے قیمتی لوگ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے دور خلافت میں مجلس لگی ہوئی تھی اور امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں گنوا رہے تھے. ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، اب ان کو حق حاصل تھا. نیکیاں گنوا رہے تھے کہ ابو بکر صدیق دنیا میں کتنی نیکیاں کر کے گئے اور کیسی نیکیاں کر کے گئے. نیکیاں گنوا رہے ہیں کون؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. گنوا ہی رہے تھے، اچانک سامنے سے سیدنا بلال گزرے. سیدنا عمر نے بلال کو دیکھ کر کہا کہ بلال حسنۃ من حسنات ابی بکر. لوگوں، ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بلال بھی ہے.
اس بلال کو آزاد کروانے والے بھی ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق کی جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بلال بھی ہے. ان لوگوں کا نماز کے ساتھ کیسا تعلق؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے اپنے پورے مکان توڑنا شروع کر دی. بنو سلمہ قبیلہ یہ الگ آباد تھا، مدینے سے الگ اوالی میں ان کا محلہ تھا. پورا قبیلہ ایک سائڈ پہ رہتا ہے، زمینیں ان کی ہیں، کھیتی باڑی کرتے. سنا ہے کہ سارے کے سارے بنو سلمہ قبیلے کے لوگ اپنے مکان توڑ رہے، پورا محلہ ویران ہو جائے گا. آپ نے پوچھا کیوں توڑ رہے ہیں؟ کہا جی جب سے آپ سے انہوں نے نماز اور جماعت کے ساتھ نماز کی فضیلت سنی ہے، اب اسی دن سے انہوں نے ذہن بنایا ہے اب وہ مسجد نبوی کے پڑوس میں آنا چاہتے ہیں. اپنا خاندانی محلہ، خاندانی علاقہ چھوڑنا، زمینیں وہاں، روزانہ یہاں سے وہاں جائیں گے. یہ تھوڑا ہے کہ یہاں سے آگے اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کھیتی باڑی وہی کرنی ہے، جدادیں وہی ہیں، معاش وہی ہیں. نہیں وہاں فکر نہیں ہے، جاتے رہیں گے، لیکن یہاں بھی فکر ہے، سستی ہے. کبھی ایک رکعت نکل جاتی ہے، کبھی 2 رکعتیں نکل جاتی، سفر کافی دور ہے، مسجد نبوی کے قریب آ جائے گا. اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور کہا کہ وہ اس محلے میں چلتے ہیں. گئے، توڑ پھوڑ شروع ہوئے، مکان توڑے جا رہے، برابر کیا جا رہا، سامان جمع ہے. کیا ہو گیا؟ ہم مسجد نبوی کے پڑوس میں آنا چاہتے ہیں. بس اب آپ سوچیں ان لوگوں کو نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے، نماز کے بارے کیا فکر ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا بنی سلمہ الا تحتسبون آثارکم قط، تم تو نقصان کر رہے ہو اپنا، تم تو نقصان میں جا رہے، گھاٹے کا کام کر رہے. تمہارا یہاں سے وہاں شفٹ ہونا فائدے کا کام نہیں ہے، نقصان کا کام ہے. ایک دم بنو سلمہ قبیلے کے لوگ چونک اٹھے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مسجد نبوی کے پڑوس میں آ کر رہنا نقصان کا کام ہے، فائدے کا نہیں. خاموش، کیا نقصان ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں جب تم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تمہارے ہر اٹھنے والے قدم پر تمہیں نیکیاں ملتی. مسجد کے پڑوس میں آ جاؤ گے قدم کم ہوں گے، قدم کم ہوں گے، نقصان ہے. اب تو وہاں سے چلتے ہو، خون تمہارے اقدام ہے، وہاں سے چل کر جماعت سے نمازیں پڑھتے ہو، اور ہر نماز کے لیے جب تم چل کے آتے ہو ایک قدم اٹھاتے ہو تمہارے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. جب دوسرا قدم اٹھاتے ہو تمہارے گناہوں میں سے ایک گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور جو جمعہ کا دن ہوتا ہے اور پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہو ایک قدم اٹھاتے ہو، 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے روزوں کو ثواب لکھ دیا جاتا ہے. دوسرا قدم اٹھاتے ہو پھر بھی 1 سال کی تہجد، 1 سال کے روزوں کو ثواب مل جاتے ہو. گھاٹا کر رہے ہو، تم تو سرے سے نقصان میں جا رہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی گفتگو پوری نہ ہوئی، ہم نے دیکھا بنو سلمہ کے معصوم بچے دوبارہ اپنا گھر بنا رہے تھے، دوبارہ اینٹیں رکھ رہے تھے، دوبارہ پتھر رکھ رہے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد بنو سلمہ کے لوگوں کو ہم نے دیکھا پہلے سے جلدی آتے تھے، اور پہلے آتے تھے لمبے لمبے قدم کے ساتھ، اب آتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ کہ قدم زیادہ ہو جائے، قدم زیادہ ہو جائے، نیکیاں زیادہ ملے، ثواب زیادہ ہو. یہ ہے وہ لوگ جن کا اس افضل ترین عبادت کے ساتھ یوں تعلق ہے. سیرت صحابہ کو کیوں اٹھایا ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا ایمان، تمہارا منہج، تمہاری عبادت کا طریقہ، تمہارا مزاج وہ ہو جو صحابہ کا. یہ ہے صحابہ کرام،
یہ ان کے نماز کے ساتھ تعلق. اور امام الانبیاء کی صورتحال یہ ہے، سید عائشہ فرماتی ہے اللہ کے پیغمبر ہمارے ساتھ ہوتے، باتیں ہو رہی ہوتی، جو ہی بلال کہتا اللہ اکبر قام کأنہ لا یعرفنا، اللہ اکبر سن کر اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو جاتے، ایسا لگتا تھا اللہ کے پیغمبر کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. یہ ہے دینداری. حافظ صاحب نے فتح الباری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے لکھا ہے، وہ سفر میں تھے، ایک شہر میں گئے، شہر کی مارکیٹ سے جب گزرنے لگے ایک دم دیکھا سب دکانیں بند ہو گئی، ایک دم سب دکانیں بند ہو گئی، مارکیٹ پوری بند ہو گئی، ایک بندہ بھی مارکیٹ میں نہیں ہے، نہ خریدنے والا نہ بیچنے والا، سب غیب. پوچھا کیا ہو گیا؟ ایک دم عبداللہ بن عمر مسافر ہے، کیا ہو گیا؟ کیوں یہ لوگ سب لوگ چلے جا رہے ہیں؟ کہا بزرگوں نماز کا وقت ہو گئی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنے ساتھی سے کہا قرآن کریم میں اللہ نے جو تعریف کی ہے انہی لوگوں کی تعریف کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے ایسے بھی بندے ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کا لین دین، ان کے معاملات اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر پاتے. قرآن کریم میں اللہ نے جن بندوں کی تعریف کی ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں. آج ہم میں جو متقی اور پرہیزگار نمازی ہیں، چوٹی کی نمازی کی بھی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے بھائی اذان ہو گئی ہے تو بیٹھ جا، میں پڑھ کے آتا ہوں، جب میں آ جاؤں گا پھر تو جانا. نماز بھی پڑھ لیں، ایک لمحے کے لیے دکان بھی بند نہ ہو، نماز بھی پڑھیں، دفتر ایک منٹ کے لیے بند نہ ہو، ہمارا کاروبار ایک لمحے کے لیے بند نہ ہو. ایک بھائی آ رہا ہے وہ پڑھ کے جائے گا دوسرا آئے گا، نہیں مارکیٹ بند ہو گئی. یہ ہے نماز کے ساتھ تعلق، یہ ہے سلف صالحین، یہ ہے صحابہ کا مزاج. اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. چند مہینوں سے لگاتار مختلف مساجد اور مدارس کے حوالے سے اعلانات کی بھرمار ہے، اور لگاتار آپ ان اعلانات کے صدمے آئے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے، احساس بھی ہے. بہرحال کیا کریں، دوستوں کے آگے، بھائیوں کے آگے، بہنوں کے آگے مسائل نہ رکھے جائیں تو اور کن کے ساتھ اس طرح کی شیئرنگ کی جائے. یہ ہمارا جو سپر ہائی وے پہ ادارہ ہے مہد بدی، وہاں شعبۃ البنات کی بڑی شدت کے ساتھ ہم کمی محسوس کر رہے تھے، اور بہت بڑے کافی تعداد میں وہاں لوگ آباد ہو گئے ہیں، لوگ رہنا شروع ہو گئے ہیں. ان لوگوں کا بھی اصرار تھا اور ہماری بھی خواہش یہی تھی کہ بچیوں پر بھی عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے کام ہونا چاہیے، اور یہ ضرورت بھی ہے. حالات بھی عجیب تھے، لیکن اس کو ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شعبۃ البنات بناتے ہیں. وہ شروع کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عمارت کھڑی ہو گئی ہے اور چھت بھی پڑ گئی ہے، پلستر کا کام شروع ہے، لیکن ابھی بہت سارے کام باقی ہیں، اور اس میں آپ تعاون کریں تاکہ یہ کام اللہ کی توفیق سے رکنے نہ پائے. اچانک وہاں دو کام آ گئے ہیں، ایک مسئلے کا اعلان آپ کے سامنے نہیں کرتے، چند دوستوں کے سامنے ہم نے میٹنگ کی ہے، اور اس کا جو بجٹ تھا اس کا آدھا بجٹ دوستوں نے پاس کر دی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس حوالے سے ایک ساتھی کے ساتھ آج نشست ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگلا بجٹ کا حصہ جو ہے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مکمل کرا دے گا انشاءاللہ.
لیکن یہ شعبۃ الجبنات ہے، اس کا کام کافی ادھورا ہے۔ ٹوٹل اس میں سیمنٹ کی بوریاں 300 چاہیے تھی، 200 بوری کا بندوبست ہو گیا ہے، ایک ساتھی نے کرا دی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ 100 بوری باقی ہے، جو ساتھی یہ لکھوانا چاہتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے گا۔ دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، ان کا بجٹ ہے اپنی جگہ پر، صرف جو ٹھیکہ لیا ہے مزدوروں نے وہ 3.25 لاکھ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ فرش کا کام ابھی تک باقی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 2-3 مہینے کے اندر یہ کام اللہ کی توفیق سے مکمل ہو جائے، اور پھر کلاسیں بچیوں کی لگا دی جائیں، اور وہاں تاکہ ہر آنے والا ساتھی اس کے ساتھ ہمارا بھی ایک تعلق ہو جائے، اور آتے ہی ہم ان کے میزبان بن جائیں، اور جو ایک اخلاقی اور دینی فریضہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کرا دے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھی آپ کو باہر ملے گے۔ میں نے پھر ایک مرتبہ آپ سے یہی گزارش کی ہے کہ مجھے پتہ ہے لگاتار اعلانات ہوتے رہے ہیں اور بھرپور آپ لوگ تعاون کرتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ دینی بہنوں کی خدمت میں بھی درخواست ہے، محترم بھائی مشتاق صاحب کی فیملی آپ تمام بہنوں کے آگے نقطہ رکھیں گی، اور آپ نے بھی بھرپور تعاون کرنا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ بھی ساتھی تعاون کر کے جائیں۔ مریضوں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ ایک ساتھی نے درخواست کی ہے کہ میری بیوی بیمار ہے سخت، دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوان ساتھی بھائی عمران صاحب کے والد بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ساتھی نے قرضے کے حوالے سے درخواست کی ہے کہ مقروض ہوں، دعا کریں وہ اور باقی جتنے ساتھی مقروض ہیں سب کے قرضے اللہ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم وآخر الحمد للہ رب العالمین۔